حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً آپ کا عصا بہت بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گیا، اس نے جادوگروں کے تمام آلات کو نگل لیا، جیسا سورۃ طٰ کی آیت میں ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ آپ کا دوسرا بڑا معجزہ ید بزا کا تھا، آپ کا ہاتھ اس طرح سے چمک اٹھا کہ جیسے کوئی منبع نور ہو۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَاتٍ أُخْرَىٰ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں لے جا کر نکالو تو تم دیکھو گے کہ کس خرابی کے بغیر کیسا چمکدار دمکدار نکلتا ہے۔ اور یہ دوسرا معجزہ تھا۔ تباہ کن طوفان آپ علیہ السلام کا تیسرا اہم معجزہ تھا۔ سورۃ اعراف کی آیت وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹیڈی دل جو کہ ان کی فصلوں اور درختوں پر مسلط ہو گیا اور ان کے لیے آفت و مصیبت بن گیا۔ والجراد نباتات پر آنے والی جوؤں کی آفت جو غلوں کو نابود کر دیتی تھی۔ دریائے نیل سے نکلتے مینڈک جن کی نسل اتنی بڑھی کہ فرعونیوں کی زندگی اچیرن ہو گئی۔ یعنی خون کی مصیبت، انہیں خون کی نکسی پھوٹنے لگی، یا دریائے نیل کا پانی خون آلودہ ہو گیا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ پینے کے قابل نہ رہا، نہ کھیتی باڑی کے قابل رہا۔ وَالدَّمَّ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، دریا میں راستے بن گئے، بنی اسرائیل ان میں سے گزر کر پار اتر گئے۔ وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بنی اسرائیل پر من و سلویٰ نازل ہوا۔ اس کی تفصیل سورۃ البقرہ کی آیت 57 میں گزر چکی ہے۔ قرآنی آیات میں بقرہ کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ارشاد قرآنی ہے فَقُلْنَا نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ہم نے موسیٰ سے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، پر اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پہاڑ کا ایک حصہ الگ ہو کر صاحبان کی طرح ان کے سروں پر آ کھڑا ہوا۔ وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑوں کو اس طرح سے لٹکا دیا جیسے صاحبان ہوں۔ آل فرعون کو قحط اور خوش سالی نے آ لیا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور بے شک ہم نے آل فرعون کو برسوں تک قحط اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں گرفتار کیے رکھا۔ اس مقتول کو پھر سے زندگی مل گئی جس کا قتل بنی اسرائیل میں اختلاف کا باعث بن گیا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، ہم نے کہا اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر اس کی لاش پر مارو، جیسے یوں خدا مردے کو زندہ کرتا ہے۔ بیابان میں بنی اسرائیل سخت گرمی میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادلوں کا سائبان عطا فرما دیا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ ارشاد الہی ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ لیکن زیر نظر آیت میں تو 9 آیات کا ذکر ہے، اس سے پھر کون سے 9 معجزات مراد ہیں؟ ان آیات میں جو تعبیرات آئی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں وہ معجزات مراد ہیں جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ظہور پذیر ہوئے، نہ وہ کہ جو صرف بنی اسرائیل پر مربوط ہوئے، مثلا من و سلویٰ کا نزول، پتھر سے چشموں کا پھوٹنا وغیرہ۔ اگر غور کیا جائے تو سورۃ الاعراف میں بیان کیے گئے 5 معجزات یعنی طوفان، نباتاتی آفت، ٹیڈی دل، مینڈک اور خون ہی خون نظر آنا ان 9 معجزات میں شامل ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 مشہور معجزے یعنی عصا اور ید بزا بھی یقیناً ان میں شامل ہے۔ خصوصاً سورۃ نمل میں آیت 10 سے 12 میں ان 2 عظیم معجزوں کے ذکر کے بعد تسل آیات یعنی کہ 9 آیات کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ کل 7 معجزے ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے معجزات ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ فرعونیوں کی غرقابی اور اس قسم کے دیگر امور معجزات میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں جن 9 معجزات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کا مقصد فرعونیوں کی ہدایت ہے، نہ کہ ان کی نابودی۔ سورۃ اعراف میں بہت سے معجزوں کا ذکر ہے، ان میں غور و غوض کیا جائے تو یہ 2 معجزات خشک سالی اور مختلف پھلوں کا قحط ہے، کیونکہ عصا اور ید بزا کے معجزے کا ذکر کرنے کے بعد اور ٹیڈی دل وغیرہ مذکورہ 5 آیات سے پہلے فرمایا گیا ہے
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَنْقَصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو خشک سالی اور مختلف قسم کے پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا کہ شاید وہ بیدار ہو جائیں۔ ممکن ہے بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ خشک سالی پھلوں کی کمی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح یہ ایک ہی آیت شمار ہوگی، لیکن جیسا کہ ہم سورۃ الاعراف کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محدود خشک سالی سے درجنوں درختوں پر تھوڑا سا اثر مرتب ہوا ہو، لیکن خشک سالی سے جب طویل کھینچ جائے تو اس کے درخت جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پھلوں کی تباہی صرف خشک سالی سے نہیں ہوتی۔ اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ان 9 معجزات کی طرف زیر بحث آیت میں اشارہ ہوا ہے، وہ یہ ہیں: عصا، یدبزا، طوفان، ٹیڑھی دل، کمل نامی ایک نباتاتی آفت، مینڈکوں کی کثرت، خون، خشک سالی، پھلوں میں کمی۔ سورۃ الاعراف کی مذکورہ آیت میں ان 9 معجزات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ 9 آیات دیکھ کر بھی وہ جب ایمان نہ لائے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، انہیں غرق دریا کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، ان سے غفلت برتی تھی۔ ہمارے منابع حدیث میں اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کچھ روایات نقل ہوئیں، لیکن ان روایات میں آپس میں اختلاف ہے، لہٰذا ان فیصلوں کے لیے معیار قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اطمینان ہو سکتا ہے۔